السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں آپ سب کا استقبال ہے، جس دورے کا عنوان ہے خرید و فروخت کے بعد اصول اور بعد مسائل۔ یہ اس دورے کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں کل کے درس میں ہم نے دو قاعدوں کے تعلق سے گفتگو کی۔ سب سے پہلا جو قاعدہ تھا وہ یہ کہ حرام اور نجس چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے، یعنی جن چیزوں کو شریعت نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے کھانے کے اعتبار سے، تو ان کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جو نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان کا بھی بیچنا اور خریدنا حرام ہے۔ دوسرا قاعدہ جو تھا وہ یہ کہ ایسا خرید و فروخت جو فی نفسہ ہی حرام تو نہ ہو مگر حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ ہو، تو ایسی چیزیں بھی حرام ہیں، جیسے جمعہ کے دن اذان ہونے کے بعد اگر کوئی شخص خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ ان دو قاعدوں کے تعلق سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی تھی۔ آج تیسرے قاعدے کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ تیسرا جو قاعدہ ہے جس کو شریعت نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ایسے خرید و فروخت جن کے اندر دھوکہ پایا جائے، جس کو عربی میں غرر کہا جاتا ہے، اور حدیث کی اصطلاح میں یا فقہا کے ہاں اس کو بیع الغرر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے بیوع، ایسے خرید و فروخت جن کے اندر غرر ہو، جن کے اندر دھوکہ ہو، ایسے سارے خرید و فروخت حرام ہیں۔ بیع الغرر ہے کیا؟ فقہا نے اس کی تعریف کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بیع الغرر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہی البیوع التي انطوت على مخاطرہ او مقامرہ او جہالت فی العاقبہ او الثمن او المسمن او الاجل۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بیع الغرر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بیع الغرر ان خرید و فروخت کو، ان بیوع کو کہا جاتا ہے جو بیوع خطرے پر شامل ہو، یعنی جن میں خطرہ ہو، رسک پایا جائے، او مقامرہ یا ایسے خرید و فروخت جن میں جوا پایا جائے، او جہالہ فی العاقبہ یا ایسے خرید و فروخت جن کے اندر جہالت پائی جائے، یعنی معلوم نہ ہو انسان کو، کیا چیزیں معلوم نہ ہو، فی العاقبہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ معلوم نہ ہو، اب الثمن یا اس چیز کی قیمت معلوم نہ ہو، اب المسمن یا وہ سامان کیا ہے جو بیچا جا رہا ہے وہ معلوم نہ ہو، اب الاجل یا اگر وہ ادھار کی بیع ہو تو ادھار کتنی مدت تک انسان لے رہا ہے وہ چیز معلوم نہ ہو، تو ایسے تمام خرید و فروخت کو بیع الغرر کہا جاتا ہے۔ اب آپ اگر اس کی تعریف پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے جو خرید و فروخت ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اچھے نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہماری شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ بیع الغرر کے تعلق سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1513، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الغرر سے منع کیا ہے، یعنی ایسے خرید و فروخت سے منع کیا ہے جن کے اندر دھوکہ پایا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا یہ حرمت کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا اس طرح کی خرید و فروخت جائز اور درست نہیں ہے۔ بیع الغرر کیسے ہوتا ہے اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی مثال یہ کہ پہلے کے زمانے میں ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بیچ دیا جاتا تھا، یہ جو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے ہیں یہ میں آپ کو بیچ دیتا ہوں اتنے درہم میں یا اتنے دینار میں۔ اب وہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ان میں سے کتنے آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے، کون سے جانور ان میں بیچے جانے کے لائق ہیں، کون سے پرندے ان میں بیچے جانے کے لائق نہیں، بہت سارے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب سوالات کو طاق میں رکھ کر کے وہ لوگ بیع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کوئی پانی کا حصہ ہے، پانی میں مچھلیوں کو بیچ دینا کہ اس پانی میں جتنی مچھلیاں ہیں میں سب آپ کو فروخت کرتا ہوں اتنے پیسے میں، آپ اتنے پیسے دے دیں اور پوری مچھلیاں آپ لے جائیں، یہ بھی بیع الغرر ہے، کیونکہ پانی میں مچھلی ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک سوال ہے، اور اگر ہے تو وہ کتنی ہے، آپ جتنا پیسہ آپ لے رہے ہیں کیا اتنی مچھلیاں واقعی اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں، تو یہاں بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے، تو اس کے اندر ایک دھوکہ پایا جاتا ہے، لہذا ایسے بیع کیا ہے شریعت میں حرام ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ بھاگے ہوئے غلام کو بیچنا، پہلے جب غلاموں کا دور تھا تو کسی شخص کے پاس رہتا ہوا اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھا اس کو عربی میں
العبد العابق کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ غلام بھاگ جاتا تھا تو اس غلام کو بیچ دیا کرتے تھے کہ وہ غلام اگر آئے گا تو پھر میں نے آپ کو اتنے میں بیچ دیا، آپ اتنا پیسہ مجھے دے دیں۔ تو اب وہ غلام آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، تو لہذا یہ بھی بیع الغرر ہے۔ بیع الغرر کی صورتوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کی ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے بیع الحصات، جس کو کنکری کی بیع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں اس کے تعلق سے حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الحصات سے منع کیا ہے، کنکری کی بیع سے منع کیا ہے۔ یہ کنکری کی بیع کیا ہوتی ہے؟ کنکری کی بیع یہ ہوتی ہے کہ پتھر مار کر کے چیزوں کو فروخت کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ زمین لینے جاتے ہیں تو زمین کا مالک کہتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دے دیں اور یہ جو پتھر ہے میں اس پتھر کو مارتا ہوں، یہ پتھر جہاں تک بھی پہنچے گا اتنا حصہ زمین کا ان پیسوں کے عوض آپ لے لیں گے۔ اب وہ جو کنکری ماری جا رہی ہے وہ کنکری کتنی دور جاتی ہے، بہت دور جاتی ہے یا بہت قریب گر جاتی ہے، یہ ایک دھوکے والی چیز ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو۔ تو لہذا اس طرح کی اگر بیع انسان کرے گا تو وہ بیع کیا ہے؟ بیع الغرر میں شامل ہے۔ اسی طرح سے بیع الغرر کی صورتوں میں سے ایک صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ بیع الملامسہ، چھونے کی بیع، چھو کر کے کسی بھی چیز کو بیچا جائے، اور ساتھ میں بیع المنابذہ بھی ہے، جن دونوں کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الملامسة والمنابذہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ سے منع کیا اور بیع منابذہ سے منع کیا۔ بیع ملامسہ، چھونے کی بیع۔ چھونے کی بیع کیا ہوتی ہے؟ چھونے کی بیع کی کئی صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ انسان جو بیچنے والا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی کپڑے کا کاروباری ہے تو وہ کپڑا لے کر کے آ رہا ہے اندھیرے میں، اور یہ کہتا ہے جو خریدنے والا ہے کہ آپ اس کپڑے کو چھوئے، آپ اس کپڑے کو چھو لیں، آپ کپڑا چھو لیں گے تو ہمارے اور آپ کے درمیان ڈیل فکس ہو جائے گی۔ پہلے پیسہ اس سے لے لیا جاتا ہے یا پہلے پیسہ متعین کر دیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے میں یہ کپڑا بیچ رہا ہوں۔ اب وہ کپڑا آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل بھی بہت سارے مارکیٹس میں، خاص طور پر فٹ پاتھ پہ جو مارکیٹس لگائے جاتے ہیں، وہاں پر کپڑوں کو اسی طرح سے بیچا جاتا ہے کہ آپ کو کھول کر کے نہیں دکھائے گا وہ کپڑا پھٹا ہے، کٹا ہے، کپڑا اندر سے ویسا ہی ہے جیسا کہ باہر سے دکھ رہا ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مخفی رہتی ہیں، پوشیدہ رہتی ہیں، اور ان کے بارے میں اگر آپ تفصیل کے ساتھ پوچھیں گے تو دکاندار آپ کو ڈانٹ کر کے بھگا دے گا کہ آپ کو لینا ہے تو لیجئے، نہیں لینا ہے تو آپ آگے بڑھیے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیع ملامسہ۔ میں نے ایک مثال دی کہ چھونے کی بیع، کہ آپ سے جو بیچنے والا ہے وہ آپ کو کپڑا چھونے کو کہتا ہے، آپ نے جیسے چھو لیا وہ کہتا ہے کہ بس ہماری ڈیل فکس ہو گئی، ہمارا بیع مکمل ہو گیا، یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی، آپ نے مجھ سے خرید لی۔ تو یہ بیع ملامسہ کی صورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا ہے؟ بیع الغرر ہے، یہ دھوکے کی بیع ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں دوسری جو بیع ہے وہ ہے بیع منابذہ، پھینکنے کی بیع۔ نابذہ ینابذ، منابذہ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ پھینکنے کی بیع کی بھی صورت یہی ہے کہ پہلے کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ آپ مجھے پیسہ دے دیں جو کپڑا آپ کو لینا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کپڑے سے ہی مثال دیں گے، آپ کو جو کپڑا لینا ہے آپ اس کے لیے پیسہ دے دیجئے، ہم اس کپڑے کو آپ کی طرف پھینکیں گے، جو کپڑا ہم نے آپ کی طرف پھینک دیا وہ کپڑا آپ کا ہو گیا۔ یہ بھی ظاہر سی بات ہے، یہ بیع الغرر ہے۔ اسی طرح کی اسی سے ملتی جلتی ایک بیع یا ایک گیم کھلایا جاتا ہے، خاص طور پر ایگزیبیشن میں، میلوں میں۔ وہ کیا رہتا ہے کہ جو کچھ راؤنڈ یا سرکل میں گول وہ کچھ چیزیں رہتی ہیں، ان کو آپ کو پھینکنے کو کہا جاتا ہے۔ آپ 3 خریدیں، 4 خریدیں، آپ کو 100 روپے میں وہ دے گا، آپ اس کو پھینک کر کے فلاں سامان پھنساؤ۔ اگر آپ نے پھینکا اور سامان پھنس گیا تو وہ سامان آپ کا نہیں پھنسا تو پیسہ اس کا ہو گیا۔ یہ جوا بھی ہے، قمار بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بیع الغرر بھی ہے، اس میں دھوکہ بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ کبھی وہ سامان آپ کے حصے میں آئے گا، کبھی وہ سامان آپ کے حصے میں نہیں آئے گا، اور جو سامان آپ کے حصے میں آ رہا ہے پھنسنے کے بعد وہ سامان آپ کے قابل ہے، قابل استعمال ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کے سامنے میں نے کئی مثالیں آپ کو دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری مثالیں ذکر کی ہیں۔ ان ساری مثالوں میں ایک ہی چیز کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ غرر، یعنی ان ساری چیزوں میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو شخص ہمیں دھوکہ دے
تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو غرر کی بیع کرنے والا، لوگوں کو دھوکے میں رکھنے والا شخص وہ مسلمانوں کے راستے میں نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نہیں ہے۔ یہ بیع الغرر جو ہے اس سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیع الغرر سے منع کرنے کی وجوہات ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفسدۃ بیع الغرر ہی کونہ مظنۃ العداوۃ والبغضاء۔ بیع الغرر کا ایک بڑا نقصان کیا ہے کہ اس کی وجہ سے دشمنیاں اور نفرت پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب بظاہر آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی سود نہیں پایا جا رہا ہے یا کبھی کبھار اس میں جوا بھی نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ غرر کی بیع میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جب انسان کو پتہ چلے گا کہ مجھے دھوکے میں رکھا گیا، میں ٹھگ لیا گیا، تو پھر اس کو غصہ آئے گا، وہ دکاندار کے پاس پہنچے گا، اس کا کالر پکڑ کر کے اس کو 2-4 تھپڑ بھی لگائے گا، پھر بات بڑھے گی۔ تو یہ ایک لڑائی معاشرے میں پیدا کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، اس وجہ سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اکثر بیوع میں آپ یہ چیز دیکھیں گے، ابھی آگے بھی جو قواعد آپ کے سامنے بتائے جا رہے ہیں ان قواعد میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شریعت نے لوگوں کے اتحاد کا بڑا خیال رکھا ہے کہ معاشرے میں جتنے افراد رہ رہے ہیں وہ سارے افراد میل جول کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ رہیں۔ شریعت نے بہت خیال رکھا ہے، اور جو چیز بھی ذرہ برابر بھی مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کر سکتی ہو یا ایک دوسرے کے دلوں میں بغض پیدا کر سکتی ہو، نفرت پیدا کر سکتی ہو، ایک کو دوسرے سے دور کر سکتی ہو، شریعت نے ان ساری چیزوں پر لاک لگا دیا، ساری چیزوں کو بند کر دیا ہے۔ تو بیع الغرر یہی ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے عداوت یعنی دشمنی، بغضاء یعنی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے بیع الغرر سے منع کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ وَأَكْلِ النَّاسِ یا وَأَكْلَ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ، اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ آپ دھوکہ دے کر کے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ سامنے والے کو آپ نے کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا، باطل طریقے سے آپ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ کما انہ نوع من المخاطرۃ والقمار والمیسر الذي حرمه اللہ تعالی فی القرآن، اسی طرح سے اس کے اندر جوا ہے اور میسر ہے، یا ایک رزق ہے، ایک خطرہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرام قرار دیا ہے۔ تو 3 وجوہات، بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے، تیسری وجہ اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے بعض صورتوں میں واضح طور پر قمار یعنی جوا نظر آتا ہے، گیمبلنگ نظر آتی ہے، لہذا شریعت نے ہمارے بیع الغرر کو حرام قرار دیا ہے۔ تو لہذا آپ اس قاعدے کو یاد رکھیں کہ جس بھی بیع کے اندر دھوکہ پایا جائے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اور یہ قواعد میں اسی لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سارے مسائل آپ کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کو اگر قاعدہ یاد ہوگا تو آپ کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس قاعدے کو اس پر فٹ کر سکتے ہیں۔ قواعد کے تحت بہت سارے مسائل آتے ہیں، مسائل تو انگنت ہو سکتے ہیں، نئے نئے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو قاعدہ یاد ہو تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر غرر ہے، اس وجہ سے یہ چیز حرام ہے۔ بیع الغرر کی موجودہ صورتوں میں سے ایک صورت بعض سپر مارکیٹس میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ سپر مارکیٹس میں جب سامان بہت پرانے ہو جاتے ہیں تو سپر مارکیٹس کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک کارٹون میں بہت ساری چیزیں رکھ کر کے اس پر ایک ریٹ لگا دیتے ہیں کہ اس کارٹون میں جو بھی چیز ہے وہ مثال کے طور پر 1000 روپے کی ہے، یہ 1000 روپے کا کارٹون ہے، اس کارٹون کو آپ لے جائیں، اس کے اندر جو بھی سامان ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ تو قیمتی سامان بھی مل جاتے ہیں اس میں، 1000 سے زائد کے سامان بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی دھوکہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1000 کا سامان اس میں نہ ملے، اگر نہیں ملے گا تو کسٹمر کیا کرے گا؟ غصہ ہوگا، آ کر کے وہ سپر مارکیٹس میں ہنگامہ کرے گا، لڑائی کرے گا۔ تو اس وجہ سے شریعت نے ہمارے حرام قرار دیا ہے۔ بیع الغرر کے تعلق سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایک اور بھی اہم چیز آپ کے علم میں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیع میں تھوڑا موڑا غرر پایا جاتا ہے تو شریعت نے اس کو معاف کیا ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خرید و فروخت ایسے ہیں جن کو غرر کے بغیر بیچا ہی نہیں جا سکتا، یعنی اگر آپ اس میں ساری تفصیلات کھول کر کے جاننے کی کوشش کریں تو ساری تفصیلات آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی چیزوں کے تعلق سے حکم کیا ہے؟ تو شریعت میں ایسی چیزوں کے خرید و فروخت جائز ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ اس غرر کے بغیر اس چیز کو خریدنا یا بیچنا ممکن ہی نہ ہو، آپ کو اسی کے ساتھ اس کو لینا پڑے گا۔ تو یا دوسرا قاعدہ کیا ہے، دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے اندر غرر ہو لیکن بہت معمولی غرر ہو۔ تو ان دونوں شروط کے پائے جانے کے باوجود یا ان دونوں شروط کے پائے جانے کے ساتھ آپ غرر والی چیزوں میں بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ میں مثالیں دوں گا تو بات واضح ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی گھر خرید رہے ہیں، اب گھر بنایا ہوا گھر ہے، کسی نے بنایا ہے، بلڈر نے بنایا ہے، آپ اس گھر کو خریدنے جاتے ہیں۔ جب آپ گھر کو خریدنے جاتے ہیں تو
آپ کے پاس دیواریں ہیں، چھت ہے، اب آپ دیوار دیکھ رہے ہیں لیکن دیوار کے اندر میٹیریل کون سا استعمال کیا گیا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، اس کے اندر جو راڈ استعمال کی جا رہی ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہے یا کم کوالٹی کی ہے، جو ریت استعمال کی گئی ہے وہ کس کوالٹی کی ہے، جو سیمنٹ استعمال کیا گیا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہو سکتی۔ جو بتائے گا بیچنے والا اسی پر آپ کو بلیو کرنا پڑے گا، اسی پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ساری دیواریں توڑ کر کے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے، تو لہذا اس میں بھی ایک طرح کا غرر ہے، لیکن اب اس کے بغیر آپ اگر گھروں کو خریدنا چاہیں تو خرید بھی نہیں سکتے، بیچنا چاہیں تو بیچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا شریعت نے ہمارے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ اس طرح سے غرر کے ساتھ اگر آپ گھر کو خریدتے اور بیچتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو نقصان میں ڈالا جائے۔ لوگ جان بوجھ کر کے کسی کو نقصان میں اگر ڈالیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ دنیا میں آپ بچ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی چیز آپ کی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں ہر چیز کی پکڑ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ مثال دیں، جیکٹ ہے، جیکٹ کے اندر روئی اگر بھری ہوئی ہے، یا آپ جو گدے لیتے ہیں، میٹریس جو لیتے ہیں، میٹریس کے اندر جو کوائر استعمال کیا جاتا ہے یا جو بھی اشیاء اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں، جو دکاندار آپ کو بولتا ہے وہی چیز آپ کو ماننی پڑتی، اور آپ کو اسی کے ساتھ آپ کو میٹریس خریدنا پڑتا ہے یا گدا خریدنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک طرح کا غرر پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اسی حالت میں اس کو خریدنا پڑے گا۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء میں پستہ ہے، اب پستے کو اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو پستہ کھلا ہوا بھی ملتا ہے لیکن چھلکے کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ اب جو پستے آپ کو چھلکے کے ساتھ مل رہے ہیں تو ان پستوں کے اندر پستہ یا ان چھلکوں کے اندر پستہ بھرپور ہے یا نہیں ہے، خراب ہے نہیں، اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ اس کو مکمل خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے کہ جیسے انڈا ہم خریدنے جاتے ہیں، اب انڈا ہم جب خریدنے جاتے ہیں تو انڈے کو انسان توڑ کر کے نہیں دیکھتا کہ انڈا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو انڈا جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو اکثر تو صحیح نکلتا ہے لیکن کبھی کبھار کوئی انڈا خراب بھی نکل جاتا ہے، تو غرر اس میں بھی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں تربوز انسان خریدنے جاتا ہے تو اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ تربوز باہر سے دیکھا، اندازہ کیا اور لے کر کے آ گئے۔ آج کل ایک اور طریقہ چلا ہے کہ لوگ کاٹ کر کے دیتے ہیں، دکان والے بھی کاٹ کر کے دیتے ہیں، خریدنے والا بھی کاٹ کر کے لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر کاٹ کر کے لینے کی شرط لگاتا ہے تو یہ شرط بھی صحیح ہے، لیکن اگر دکاندار یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کاٹ کر کے نہیں دوں گا، آپ کو جو لے کر کے جانا ہے لے کر کے جائیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیع الغرر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چیز اسی حالت میں بیچی جاتی ہے ہمیشہ سے، تو اس حالت میں ہی آپ کو خریدنا پڑے گا۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں جن کو غرر کے بغیر بیچنا یا خریدنا ممکن ہی نہ ہو، یا جن کے اندر اگر غرر ہو تو تھوڑا موڑا غرر ہو، اگر ایسی چیزیں ہیں تو ان کو غرر کے ساتھ ہی خریدنا اور بیچنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ تھا یعنی ایسی خرید و فروخت جن کے اندر غرر ہو، دھوکہ ہو، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ چوتھا جو قاعدہ ہے، ایسے بیوع، ایسے خرید و فروخت جن کے اندر نقصان ہو۔ غرر ایک الگ چیز ہوتی ہے اور نقصان یعنی جان بوجھ کر کے انسان کسی کو نقصان میں ڈالنا چاہتا ہو، اس کو بیع الضرر کہا جاتا ہے، نقصان والی بیع۔ تو ایسی بیع بھی جائز نہیں ہے، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر معلوم ہو جائے تو اس کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ تو تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کسی سے نقصان اٹھاؤ، یعنی نہ تو آپ کسی کو تکلیف میں ڈالیں نہ کوئی آپ کو تکلیف میں ڈالیں، برابر سرابر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک شخص کے بارے میں خیر خواہی کا ارادہ رکھیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمن، کن کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابہ، اللہ کی کتابوں کے لیے، ولی رسولہ، اللہ کے رسولوں کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکام کے لیے، وعامتہم، اور مسلمانوں کے عوام کے لیے۔ تمام عوام کے ساتھ آپ کو خیر خواہی کرنا ہے، تو خیر خواہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ لا ضرر ولا ضرار، یہ شریعت کا قاعدہ ہے، نہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں اور نہ ہی آپ کسی کی جانب سے تکلیف اٹھائیں۔ یہ جو بیع الضرر ہے، نقصان پہنچانے کی بیع، اس کی بھی بہت ساری صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2140 میں
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کن چیزوں سے؟ آپ نے فرمایا ان یبیع حاضر لباد، کہ کوئی شہری کسی گاؤں والے سے خرید و فروخت کا معاملہ کرے۔ ان یبیع حاضر لباد، کہ کوئی شہری کسی گاؤں والے کو بیچے یا ان سے خریدنے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، گاؤں والے اپنا سامان لے کر کے آتے ہیں، اس کو تلقی الرکبان بھی کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں۔ کبھی کبھار گاؤں والے اپنا سامان لے کر کے آتے ہیں بیچنے کے لیے، ان کو شہر کے قیمت کا پتہ نہیں ہوتا، تو شہر کا کوئی آدمی باہر نکل کر کے ان گاؤں والوں سے ملاقات کرتا ہے ان کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے، ان کے شہر کے مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے، بازار میں داخل ہونے سے پہلے، اور ان کو کہتا ہے کہ شہر میں آپ کی اس چیز کا اتنا ریٹ چل رہا ہے، آپ ایک کام کریے مجھے بیچ دیجیے۔ آپ وہاں بھی جائیں گے تو آپ کو اتنے ہی میں بیچنا پڑے گا، تو آپ وہاں تک جانے کی تکلیف نہ کریں، ہم آپ سے خریدنے کو تیار ہیں۔ تو یہاں پر وہ کم قیمت بتا کر کے گاؤں والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی جو بیع ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، اور تم بیع نجش بھی نہ کرو۔ بیع نجش کیا ہے؟ بیع نجش کہتے ہیں کہ سامان کی قیمت کو انسان بڑھائے حالانکہ وہ سامان کے خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یعنی آپ کسی دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کسی دکان پر کھڑے ہیں، آپ موبائل خرید رہے ہیں، تو اب موبائل تو چلیں اس کا ایک فکس ریٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے شو روم سے موبائل کتنے میں جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا۔ تو کوئی شخص آپ سے دکاندار خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے، تو دکاندار آپ کو بولتا ہے کہ بھئی 11,000 کی میں موبائل دوں گا، آپ بولتے نہیں 10,000 لگا لو، تو پیچھے سے ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو 11,500 میں لینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، وہاں پر مجھے 12 میں مل رہا تھا، تو میں 11.5 میں آپ سے لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب آپ اس کی بات سنتے ہیں کہ 11.5 میں یہ چیز ادھر مل گئی ہے، تو اگر یہ دکاندار مجھے 11,000 میں دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ دھوکے میں آ جاتے ہیں، آپ نقصان میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ شخص اس نے آ کر کے کیا کیا؟ نجش کیا، یعنی سامان کی قیمت کو بڑھا دیا حالانکہ وہ سامان کے لینے کا ارادہ نہیں رکھ رہا تھا۔ اور ایسے لوگ دکانداروں کی جانب سے تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا فکس ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی جگہ پر ایسے وقت میں آ کر کے کرنا ہے۔ جب بولیاں لگائی جاتی ہیں کبھی کبھار، تو جب آکشنز ہوتے تو آکشن میں کچھ لوگ جان بوجھ کر کے ایسا کرتے، کچھ لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو آکشن کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جو کمیٹی ہوتی، جو ٹیم ہوتی، ان لوگوں سے ملے ہوئے ہوتے، وہ آپ کے درمیان رہ کر کے چیزوں کی قیمت کو بڑھائیں گے، اور اتنا بڑھائیں گے کہ پھر آپ کو لگے گا کہ میں جس قیمت میں لے رہا ہوں مجھے سستی مل رہی، حالانکہ آپ اس میں ٹھگے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی حدیث میں کہ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، اور کوئی آدمی اپنے بھائی کے بیع پر بیع نہ کرے۔ بھائی کے بیع پر بیع نہ کرے، اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن یہاں پر مختصر طور پر ذکر کر دیتا ہوں کہ بھائی کے بیع پر بیع نہ کرے، یعنی آپ نے کوئی سامان خرید لیا، آپ کے درمیان ڈیل فائنل ہو گئی، اب کوئی شخص آتا ہے اور آ کر کے یہ کہتا ہے دکاندار سے کہ آپ نے فلاں کو اتنے قیمت میں دے دیا ہے، میں آپ سے اس سے کم قیمت یا اس سے زیادہ قیمت میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس شخص سے بیچا گیا ہے، تو اب آپ آ کر کے اس سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے اس میں بیع علی البیع بھی ہے، شراء علی الشراء بھی ہے، اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ میں آگے اس بیع کے تعلق سے جب مستقل گفتگو ہوگی تو وہاں پر ذکر کروں گا۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرر کی یا بیع الضرر جس کو کہا جائے، نقصان والی بیع کی، یہ اس میں غرر کا معنی بھی شامل ہے، غرر کا مفہوم بھی شامل ہے، اس کی 3 صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اسی طرح سے نقصان پہنچانے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ احتکار کر لیا جائے، اسٹاک کر لیا جائے، یعنی کسی بھی چیز کی قیمت کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ اس کی قیمت بڑھنے والی ہے یا اس کی مانگ زیادہ بڑھنے والی ہے اور مارکیٹ میں یہ چیز کم ہے، تو آپ اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں۔ پھر اسٹاک جب کر لیتے ہیں اور جب مارکیٹ سے وہ سامان ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنے من مانی قیمت پر اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں احتکار کہا جاتا ہے۔
اس کے تعلق سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحتکر الا خاطئ، جو جان بوجھ کر کے اسٹاک کرتا ہے لوگوں کو زیادہ قیمت میں سامان بیچنے کے ارادے سے تو وہ گناہگار ہے، وہ مجرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطئ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ خاطئ اور مخطئ میں فرق ہوتا ہے، مخطئ جو غلطی سے غلطی کر بیٹھتا ہے، اور خاطئ اس غلطی کرنے والے کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کے غلطی کر رہا ہو۔ تو خاطئ کا معنی آپ گناہگار بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں کہ لا یأکلہ الا الخاطئون، کہ اس کھانے کو خاطئ لوگ ہی کھائیں گے، یعنی مجرم اور گناہگار لوگ ہی کھائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار کرنے کو یا اسٹاک کرنے کو حرام قرار دیا۔ یہ بھی نقصان پہنچانے کی ایک صورت ہے کہ جب سامان ختم ہونے کو آیا ہے تو آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، زیادہ قیمت میں آپ ان سے وہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ ہمارے سلف ایسے تھے کہ اگر ان کو احتکار کا شبہ بھی ہو جاتا تھا تو وہ اس بیع کو فسخ کر دیا کرتے تھے، وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر داخل نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ تو یہ چوتھا قاعدہ ہے کہ ایسے تمام بیوع، ایسے تمام خرید و فروخت جن میں جان بوجھ کر کے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ داخل ہو تو ایسے تمام بیوع حرام ہے۔ یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کو یاد رکھیں۔ اب آپ کے سامنے جو بھی ڈیل آئے گی، جو بھی خرید و فروخت کے مسائل آئیں گے، اگر وہ مسائل اس چیز سے تعلق رکھتے ہوں گے، اس قاعدے سے، ضرر والے قاعدے سے، ضرار والے قاعدے سے، یعنی نقصان پہنچانے والے قاعدے سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو آپ بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں اس طرح کی بیوع جائز نہیں ہے۔ ہم اگلے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں، قاعدہ نمبر 5۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کو بھی بیچ نہیں سکتے۔ آپ جس چیز کے مالک نہیں ہیں اس کا بیچنا آپ کے لیے حرام ہے، اور اگر کسی شخص کو پتہ ہو کہ آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں تو اس خریدنے والے شخص کے لیے آپ سے وہ چیز خریدنا بھی حرام ہے۔ آئیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی رجل طلاق فیما لا یملک، کہ آدمی اگر طلاق دیتا ہے ایسا طلاق جس کا کہ وہ مالک نہیں ہے تو اس کی طلاق جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص شادی ہونے سے پہلے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، مثال کے طور پر بولتا ہے کہ جس عورت سے بھی میری شادی ہوگی اس کو میری جانب سے طلاق ہے، ابھی شادی بھی دی ہوئی ہے، تو ایسی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا عتاق فیما لا یملک، اور اسی طرح سے انسان جس غلام کا مالک نہیں ہے اس غلام کو آزاد کرنے کا اختیار وہ نہیں رکھتا۔ آپ یہ کہیں کہ فلاں کا غلام جو ہے میں اس کو آزاد کرتا ہوں، وہ تو فلاں کا غلام ہے، آپ کا غلام تھوڑی ہے، تو آپ کے پاس آزاد کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس اختیار ہوگا تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو ولا عتاق فیما لا یملک۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا بیع فیما لا یملک، کہ انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کو بھی بیچنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، شیخ شعیب الارنوط رحمہ اللہ کی جو ٹیم ہے، جس ٹیم نے مسند احمد کی تحقیق کی ہے، انہوں نے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے۔ ولا بیع فیما لا یملک کا جو الفاظ ہیں وہ علماء کی جانب سے متکلم فی ہے کہ یہ لفظ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال مفہوم کے اعتبار سے یہ چیز ثابت ہے۔ شریعت میں ان چیزوں کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے جس کے آپ مالک نہیں ہیں، جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کن چیزوں کے مالک نہیں، جیسے آپ کوئی زمین ہے، آپ اس زمین کے مالک نہیں ہیں، آپ اس زمین کو بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ جس زمین کے مالک نہیں ہیں آپ اس زمین کو نہیں بیچ سکتے، آپ کے اختیار میں ہی وہ چیز نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے پرس سے نکال کر کے پیسے آپ صدقہ کرنے جائیں، تو آپ ان پیسوں کے مالک نہیں ہیں، آپ کیسے صدقہ کر سکتے ہیں کسی اور کے پیسوں سے۔ اسی طرح سے اس کی ایک بڑی مثال جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، انسانی جسم، ان اعضاء کو بیچنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اعضاء جو ہے، یہ اعضاء یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ میری آنکھ، یہ میری ناک، یہ میرے ہاتھ، یہ میرے پیر، میری کڈنی، میرا ہارٹ، میں اس کا مالک ہوں۔ آپ مالک نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کو ایک وقت تک کے لیے دی ہیں، آپ کو استعمال کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں، لہذا آپ کے لیے جائز ہی نہیں کہ آپ اپنی آنکھوں کو فروخت کریں، آپ اپنی کڈنی کو بیچیں، آپ اپنے ہارٹ کو بیچیں،
آج کل غربت اتنی زیادہ ہمارے ہاں عام ہو چکی ہے کہ لوگ اپنی کڈنی بیچ دے رہے ہیں. 2 کڈنی ہوتی ہے، 2 گردے ہوتے ہیں، ایک گردہ بیچ دیا اور ایک گردے پر گزارا کر رہے ہیں. تو جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ چیز آپ کی ہے، آپ کی نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو جسم دیا ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، یہ ہماری چیز نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو بیچنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ یہ کہ جیسے خون ڈونیٹ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ. خون ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ الگ ہے، یا خون کو بیچنا، تو بیچنے سے تو انسان کو احتراز کرنا چاہیے. ڈونیشن کی جہاں تک بات ہے تو خون جو ہے وہ بن جاتا ہے. وہ خون ایک عضو کی شکل میں نہیں ہے، وہ انسان کے جسم میں آتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے، یا پھر اس کو بننے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا. تو لہذا وہ ایک عضو نہیں ہے، تو اس کو انسان ڈونیٹ کر سکتا ہے، اس کا تبرع کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو اعضاء ایسے ہیں کہ ڈونیٹ کرنے کے بعد وہ اعضاء پھر سے آپ کے جسم میں آ جائے تھوڑے وقت کے بعد، تو ان اعضاء کو بھی دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. بہرحال یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے. آپ عمومی طور پر کسی بھی مسئلے میں آپ خاص طور پر یہ جو مسائل ہیں آپ اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ علماء کرام سے وہ سوال کریں، اور جو جواب ان کی جانب سے ملے اسی جواب کے حساب سے آپ مسائل کو دیکھنے کی کوشش کریں. تو بہرحال یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس چیز کو انسان بیچ نہیں سکتا. اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کامن سینس ہے کہ آپ جس چیز کے مالک نہیں آپ اس کو کیسے بیچ سکتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا قاعدہ ہے جو چھٹا قاعدہ ہے، اور اس میں اور تھوڑی وضاحت ہوگی. چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے قبضے میں لانے سے پہلے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. پہلا جو قاعدہ تھا، 5واں جو قاعدہ تھا کہ آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں سرے سے، چاہے وہ کہیں پر بھی چیز ہو آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں. آپ کے پاس بھی ہو تب بھی آپ اس کے مالک نہیں ہیں. آپ کو کسی شخص نے کوئی اپنا موبائل دیا ہے، ادھار دیا ہے، چلانے کے لیے دیا ہے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. تو یہ جو چھٹا قاعدہ ہے یہ قاعدہ تھوڑا الگ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو خرید رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے اس کو مکمل خریدا نہیں ہے، یا خرید تو لیا ہے لیکن اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا ہے. تو جب تک کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی، آپ کے اختیار میں نہیں آ جاتی، آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. مثال کے طور پر آپ نے چاول کا ایک بورا خریدا، ایک تھیلا خریدا آپ نے، اور تھیلا خریدنے کے بعد آپ نے پیسہ بھی آپ نے دکاندار کو دے دیا، لیکن ابھی بھی آپ نے اس دکان سے اپنے چاول کو اٹھایا نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں لے کر کے نہیں آئے، وہ چاول وہیں پر پڑا ہے جہاں پر پڑا تھا. تو ایسی صورت میں وہ چاول آپ بیچ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی کو کہ دیکھو فلاں دکان میں چاول کی ایک بوری رکھی ہوئی ہے، میں اس چاول کی بوری کو آپ سے میں اتنے میں بیچتا ہوں. یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ آپ ایک کام کریں کہ اس تھیلے کو پہلے اپنے پاس لائیں، اپنے قبضے میں لیں، اپنے تصرف میں لیں. جب آپ کے قبضے میں وہ چیز آ جائے پھر آپ اس کو اس کے بعد فروخت کریں. اس کے تعلق سے احادیث ملاحظہ کریں. سب سے پہلی جو روایت ہے مسند احمد کی روایت ہے. حکیم ابن حزام رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقلت، میں نے کہا، یأتینی الرجل یسألنی عن البیع ما لیس عندی. انہوں نے کہا حکیم ابن حزام رحمہ اللہ نے کہ کبھی کبھار کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے اور وہ کسی ایسی چیز کو بیچنے کے بارے میں سوال کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ابتاع له من السوق ثم ابیعه، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بازار سے وہ چیز خرید کر کے لاؤں اور کیا میں اس کو بیچ دوں؟ یعنی اپنے ہاں ہوتا ہے کہ آپ کسی دکان پر اگر آپ جاتے ہیں اور اس دکان پر وہ چیز نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں دکان سے آپ کے لیے یہ چیز خرید کر کے لا کر کے بیچ دیتا ہوں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں لکھ دیتا ہوں آپ پیسہ جمع کر دیجئے، فلاں جگہ پر وہ چیز ہے وہاں سے جا کر کے لے لیجئے. ایسا بہت ہوتا ہے مارکیٹ میں. تو یہ چیز دیکھیں آپ، یہ چیز جائز نہیں. جب انہوں نے حکیم ابن حزام رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ کیا میں بازار سے خرید کر کے اس کو بیچ دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو نہ بیچیں. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، جس کے آپ مالک نہیں ہے، جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ اس کو کیسے بیچ سکتے؟ تو آپ کے لیے اس چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے جس کو آپ اپنے قبضے میں نہ رکھیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث ملاحظہ کریں اور زیادہ بات واضح ہوگی. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3499. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ابتعت زیتا فی السوق، میں نے بازار سے تیل خریدا. فلما استوجبته لنفسی لقینی رجل فاعطانی به ربحا حسنا. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو اپنے نفس کے لیے واجب کر لیا، یعنی بیع جب ہماری مکمل ہو گئی،
تو ایک آدمی وہیں پر کھڑے کھڑے مجھے اس پر فائدہ دینے لگا، یعنی جو تیل میں نے خریدا تھا ایک اور آدمی آ گیا اسی تیل کو خریدنے کے لیے، اور جتنے بھی میں نے خریدا تھا اس سے زیادہ پیسہ دینے لگا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ بیع مکمل کر لوں، یعنی میں اس کو بیچ دوں۔ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک آدمی نے میرے پیچھے سے میرے بازو کو پکڑا، میرے ہاتھ کو پکڑا۔ فَالْتَفَتُّ، میں متوجہ ہوا، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فقال، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك، کہ آپ نے اگر خرید لیا ہے تو آپ ابھی اس کو بیچ نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ اس تیل کو اٹھا کر کے اپنے گھر نہ لے کر کے چلے جائیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قبضے میں لینے سے پہلے بیچنے سے منع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَا أَن تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سامانوں کو بیچنے سے، ان کو خریدنے کے بعد یہاں تک کہ تاجر حضرات ان کو اٹھا کر کے اپنے گھروں میں لے جائیں، یعنی جب تاجر اپنے گھروں میں لے جائے، اپنے قبضے میں رکھ لے، جب ان کے لیے وہ سامان مکمل طور پر ہو جائے تو اس وقت اس سامان کو بیچنا ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قبضے میں جب تک وہ چیز نہیں آئی، قبضے میں تیل نہیں آیا تو وہ چیز بیچنا اور اس کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 1525 ہے، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، اگر کوئی شخص کوئی غلہ خریدتا ہے تو اس غلے کو وہ اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ غلے کو وہ اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، میں ہر چیز کو اسی کے جیسا سمجھتا ہوں، یعنی غلے کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن ایسی ساری چیزیں جن کو ہم قبضے میں لے سکتے ہیں ان کو قبضے میں لینے کے بعد ہی انسان بیچ سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو قبضے میں کیسے لیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے مثال چاول کے تھیلوں سے دی، آپ اٹھا کر کے اپنے گھر پہ لے آئیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا قبضہ صرف ڈاکومنٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے زمین خریدی، اب وہ زمین آپ کے قبضے میں کب آئے گی؟ جب آپ کو اس کا ڈاکومنٹ ملے گا، جب زمین کے سارے پیپر آپ کے پاس مل جائیں گے تب وہ زمین آپ کے قبضے میں آئے گی۔ آپ نے اگر زمین کا پیسہ دے دیا، مکمل دے دیا، ڈاکومنٹس نہیں آیا ہے، پھر بھی آپ اس زمین کو نہیں بیچ سکتے جب تک کہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس نہ آ جائے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو آپ کے قبضے میں وہ زمین ابھی نہیں آئی، اور جب تک کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو شریعت آپ کو اس سے بیچنے سے منع کرتی ہے۔ اور اس طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں زمینوں کا کاروبار کرنے والے لوگ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں، کوئی زمین 1 کروڑ کی ہے، 20 لاکھ روپے اس کو دیتے ہیں جو شخص زمین کا مالک ہوتا ہے، اس کے بعد 20 لاکھ دینے کے بعد وہ دوسرے کسٹمرز تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، دوسرے کسٹمر کو وہ بیچتے ہیں، 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ میں تلاش کرتے ہیں کوئی خریدنے والا ہو، تو جب کوئی مل جاتا ہے ایسا تو وہ زمین اس کو بیچ دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، اس سے پٹا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پٹا اس کے نام پر کرتے ہیں، یعنی ابھی ایک زمین ان کے قبضے میں نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے اور انہوں نے ابھی اس کا پورا پیسہ بھی ادا نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی اس زمین کو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہے مثال، بہت بڑی مثال، کہ آپ کے قبضے میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کو نہ بیچیں۔ اب قبضے میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو بیچنے سے منع کیوں کیا گیا ہے شریعت میں، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اس کے اندر سود پایا جاتا ہے۔ اگر آپ قبضے میں نہ لیں تو آپ قبضے میں لیے بغیر اگر آپ کسی کو بیچتے ہیں تو سودی معاملہ ہوتا ہے۔ کیسے سودی معاملہ ہوتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3122 ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبیع الرجل طعاما حتی یستوفی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کو قبضے میں لینے سے پہلے بیچنے سے منع کیا۔ قال طاؤوس کیف ذلک، جب آپ نے یہ حدیث بیان کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، تو آپ کے شاگرد ہیں طاؤوس ابن کیسان رحمہ اللہ، انہوں نے پوچھا کہ کیف ذلک، کیسے ہوتا ہے، یعنی مفہوم کیا ہے، اس کی کیا مثال ہے، یا کیوں اس کو منع کیا گیا ہے؟ قال، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ذاک دراہم بدراہم والطعام مرجع، یہ جو بیع ہے یہ درہم کو درہم سے بیچا جا رہا ہے اور بیچ میں جو غلہ ہے
وہ ادھار رکھا ہوا ہے، یعنی بیچ میں اس کو رکھا گیا ہے اور یہاں پر پیسے سے پیسے کی بے ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پیسہ لیا، کوئی چاول کا تھیلا ہے 1000 روپے کا ہے، آپ نے چاول کا تھیلا دکان میں رکھ دیا، آپ نے 1000 روپے میں وہ خریدا ہے۔ اب دوسرا کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، ابھی آپ کے پاس سامان نہیں ہے، آپ اس کو کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ آپ 1100 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اب کھانا تو یعنی غلہ جو ہے، چاول کا جو تھیلا وہ تو بالکل کنارے، وہ یہاں پر آ ہی نہیں، ابھی آپ نے بھی اس کو نہیں لیا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کب جا کر کے وہاں پر لے گا، اور آپ یہاں پر کیا کریں کہ تم 1000 یا 1100 روپے مجھے دو اور میں وہ غلہ تمہیں بیچتا ہوں۔ تو 1000 آپ نے دیا اور 1100 آپ نے لیا، تو یہی ہے پیسے کو پیسے سے بیچنے کی ایک شبیہ یہاں پر نکل رہی ہے۔ تو ایک سودی معاملہ یہ دکھ رہا ہے، اس وجہ سے شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے نقصان کے ضمانت نہیں لیتے تو آپ اس چیز کو بیچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث ملاحظہ کریں، اس کے بعد وضاحت کرتا ہوں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 4631، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح ما لم یضمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے فائدہ لینے سے منع کیا ہے جس کے آپ ضمانت نہیں لیتے، یعنی اگر اس میں نقصان ہو گیا، آپ اس کے ضامن نہیں ہیں تو آپ اس کا فائدہ بھی نہیں لے سکتے۔ آپ یہاں پر جو چاول کا تھیلا وہاں پر رکھا ہوا ہے، اس چاول کے تھیلے میں اگر کچھ گڑبڑی ہو جائے، اس کو چوہا کتر جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو اس کا ضامن کون ہوگا؟ آپ تو اس دکان والے کے سر پہ ڈالیں گے، آپ اس کی ضمانت نہیں لیں گے۔ تو جب آپ اس کی ضمانت نہیں لیں گے تو پھر آپ اس کو بیچ کیسے سکتے؟ تو شریعت آپ کو منع کرتی ہے کہ اگر آپ اس کے نقصان کے ضامن نہیں ہیں تو پھر فائدہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، برابر کی چیز ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوگی۔ ایک تیسری وجہ کیا ہے کہ اگر سامان منتقل کرنے کا حکم نہ دیا جائے تو جو مالدار حضرات ہیں وہ سامان کو ایک جگہ پر رکھ کر کے خرید و فروخت کر کے مال کماتے رہیں گے، اور غریب لوگ اور غریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اگر منتقل کرنے کا حکم ہوگا، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انتقال کی ذمہ داری، یعنی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے کی ذمہ داری غریب مزدوروں پر آئے گی، اور اس پر انہیں اجرت ملے گی اور ان کے لیے وہ اجرت فائدہ مند ہوگی۔ لیکن اگر آپ سامان کو ایک جگہ پر رکھ کر کے بیچ رہے ہیں تو یہ جو غریب غربا ہے، مزدور طبقہ ہے، جو بار برداری کا کام کرتا ہے، اس کو تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر شریعت نے منع کیا کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے آپ اس کو نہیں خرید سکتے یا آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھو، اگر آپ کسی چیز کو قبضے میں نہیں لیتے ہیں، پھر اگر آپ اس کو بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز میں وہاں پر نقصان پیدا ہو جائے، کچھ کمی آ جائے، تو پھر آپ کی لڑائی کس سے ہوگی؟ اس شخص سے ہوگی جس کے گھر پہ آپ نے سامان چھوڑا ہے، جس کے دکان پر آپ نے سامان چھوڑا ہے، حالانکہ وہ سامان بیچ چکا ہے، آپ کو اس نے مالک بنا دیا، پھر بھی آپ نے اس کو نہیں لیا، تو غلطی آپ کی ہے، لیکن آپ اس کے سر پر آئیں گے تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ اختلاف پیدا ہوگا، لڑائی کا ماحول پیدا ہوگا۔ اور میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ بہت ساری بیوع اور خرید و فروخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں نہ ہوں، لوگوں میں آپس میں اختلافات نہ ہو۔ تو یہ چھٹا قاعدہ ہے کہ قبضے سے پہلے کسی بھی چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے، شریعت نے آپ کو اس سے منع کیا ہے۔ اسی پر ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین تو ہمیں خرید و فروخت کے ان تمام اصول کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ جو حرام اصول ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان سب سے دور رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔